بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم اللہ یعلمهم وما تنفقوا من شیء یوفى الیکم وانتم لا تظلمون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، پارلیمانی انتخابات سر پر ہیں اور پورے ملک میں اس کا شور ہے۔ 3 چرن ہو چکے ہیں اور 13 تاریخ کو 14 چرن رہے گا۔ ہمارے دھولیا مالیگاؤں کا جو پروگرام ہے وہ 5ویں چرن کا ہے، یعنی 20 مئی کو ہمارے یہاں ووٹنگ ہوگی۔ یہ ملک کا ایک سیاسی نظام ہے اور موجودہ سیاست میں جس طرح جھوٹ، دھوکہ، فریب، ظلم و زیادتی، دھوکہ دھڑی، بھرشٹاچاری جس طرح در آئی ہے، اس کی وجہ سے ایک عام مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ سیاست کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ظاہر بات ہے، اسلام سلامتی کا مذہب ہے، اسلام انصاف کا حکم دیتا ہے، اسلامی تعلیمات زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے اور زندگی کے تمام شعبوں میں حق اور انصاف قائم کرنا اور اسے قائم رکھنا اسلام اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب آج کی سیاست میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اسلامی تعلیمات سے کوئی جوڑ نہیں ہے۔ جب اس کا کوئی تعلق، کوئی جوڑ نظر نہیں آتا تو عام مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ سیاست کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ اور دیگر جمعیت علماء اور دیگر ملی تنظیمیں آج اس بات کو محسوس کر رہی ہیں کہ اس سوچ کو درست کرنا ضروری۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ ہو، جمعیت علماء ہو، دیگر اکابرین علماء کرام ہو، سبھی اس عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے تو 10-15 سال پہلے اس پر گفتگو کی تھی، آج لوگ اس طرف متوجہ ہوئے، اس لیے کہ سیاست عربی زبان کا لفظ ہے۔ سیاست عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں القیام علی الشیء یصلحہ، کہ سیاست اس تدبیر کا نام ہے جو تمام چیزوں کو درست کر دیتی ہے۔ ایک چھوٹا سا نظام ہے ہمارے گھر کا، ایک چھوٹا سا نظام ہے ایک گھر کا جس میں 5-10 لوگ رہتے ہیں، 15-20 لوگ رہتے ہیں۔ گھر کے اس نظام کو درست کرنے کے لیے جو تدبیر اختیار کی جاتی ہے وہ سیاست کہلاتی۔ اس کو سیاست بیت کہتے، گھر کی سیاست۔ ایک خاندان کی سیاست ہوتی ہے کہ تمام رشتہ داروں کے تعلق سے ایسی تدبیر اختیار کرنا کہ سب کی اصلاح ہو، ان کے نظام درست ہو جائیں، یہ سیاست ہے۔ ایک سیاست مدن ہوتی ہے، اپنے شہر کی سیاست۔ ایک ملک بھر کی سیاست ہوتی ہے کہ ملک بھر میں جو نظام چل رہا ہے اس نظام کو درست، ایسی تدبیر اختیار کی جائے کہ وہ نظام درست رہے، یہ سیاست کہلاتی ہے۔ اور جو لوگ اس ذمہ داری کو لے کر کے چلتے ہیں ہم انہیں سیاستداں کہتے ہیں۔
بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنی اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی، کہ بنی اسرائیل میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو تھے وہ ان کے نظام کو درست کیا کرتے تھے، جس میں اصلاح بیت بھی ہے، اصلاح ذات البین بھی ہے، اصلاح معاشرہ بھی ہے، اصلاح حکومت بھی ہے۔ تسوسہم الانبیاء، کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ان تدبیروں کو اختیار کرتے تھے جو ان کے نظام کو درست کر دے، اور جب کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا تو اس کی جگہ دوسرا نبی لے لیا کرتا تھا، اللہ پاک اس کی جگہ کسی دوسرے نبی کو ذمہ دار بنا دیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ رہا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کو اس طرح دنیا والوں کے سامنے پیش کیا کہ آج دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، دین کی دعوت و تبلیغ کیا کرتے تھے۔ مکے کی 13 سالہ زندگی آپ کی اسی طرح گزری، اور اسی 13 سالہ زندگی کو دیکھ کر کے عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کام دعوت و تبلیغ تھا۔ ایک نبی اعمال کی اصلاح اور نیتوں کی اصلاح کرنے کی کوشش اور جد و جہد کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہا کرتے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ عام مسلمانوں کی سوچ یہیں تک ہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں جانے کے بعد آپ نے اسلامی حکومت کی داغ بیل ڈالی، بنیاد ڈالی اسلامی حکومت کی، اور 10 سال آپ ذمہ دار کی حیثیت سے مدینہ منورہ اور اطراف کے نظام کو سنبھالتے رہے، چلاتے رہے۔ یہی وہ سیاست ہے جو آج دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جب ایک اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالی تو آپ نے 10 سال کس کامیابی کے ساتھ اس نظام کو چلایا ہے، اس سیاست کو یا اس نظام کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے۔ آج ہم جس چیز کو دیکھتے رہے کہ آج اس موجودہ سیاست میں جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، بدعنوانی ہے، بھرشٹاچاری ہے، لوٹ پاٹ ہے، لوگوں کے حقوق ضائع کرنا ہے، اپنا گھر بھرنا ہے، یہ جو چیزیں ہم نے لوگوں میں دیکھی، ہم حیران ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کو کیسے جوڑ کر کے دیکھا جائے۔ یہ جو خرابیاں سیاست میں آ گئی ہے، بجائے اس کی اصلاح کرنے کے، بجائے اس کو درست کرنے کے، ہم لوگوں نے بالکلیہ اس سے پہلو تہی اور کنارہ کشی اختیار کر لی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ایرے غیرے نتھو خیرے جن کو کپڑا پہننے کا سلیقہ نہیں، جس کو کھانے کا سلیقہ نہیں، جس کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں، آج وہ ہمارے حکمراں ہیں۔ ہمیں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ان کے پیچھے چلنا پڑتا ہے۔ جب کبھی ان سے جا کر کے بات کرو تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس گدھے کو تو بات کرنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے، لیکن آج وہ ہمارے حکمراں ہیں۔ یہ وہ غلط فہمی تھی جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے ایسی کنارہ کشی اختیار کی کہ ہم ملک کی موجودہ دور میں 100 سال پیچھے چلے گئے۔ پورے ملک میں 543
جو پارلیمانی لوک سبھا حلقے ہیں اس میں 57 حلقے ایسے ہیں کہ ان میں مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ اگر وہ متحد ہو کر کے ووٹ کرے تو ان کی مرضی کا آدمی چن کر کے جائے گا. ایک دو نہیں، 57 پارلیمنٹ کے حلقے، لوک سبھا کے حلقے ایسے ہیں جس میں مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد اور اکثریت ہے کہ وہ اپنی مرضی کا ایم پی چن کر کے دے سکتے. اگر مسلمان ہو تو مسلمان چن کر کے جا سکتا ہے. لیکن ہم نے کنارہ کشی اختیار کر لی، اور سامنے والے بھی یہی چاہتے تھے کہ ہم صرف ووٹ دیتے رہیں، ہم میں کوئی آدمی لیڈر نہ بنے، ہم میں کوئی حاکم نہ بن سکے، ہم میں کوئی ایم ایل اے، کوئی ایم پی، کوئی وزیر، کوئی منسٹر نہ بن سکے. سامنے والوں کی کوشش بھی یہی تھی. کہتے نا کچھ گڑ گیلا کچھ بنیا ڈھیلا. آج مہاراشٹر میں آپ دیکھ لو، مہاراشٹر میں پربھنی ہے، بھیونڈی ہے، مالیگاؤں ہے، اورنگ آباد ہے، اور کچھ حلقے ایسے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کی ووٹ اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ وہ اگر متحد ہو جائے تو وہ جس کو ووٹ دے دیں گے وہ چن کر کے آ جائے گا. لیکن ملکوں کی موجودہ سرکار کہو یا ان کے اپوزیشن میں جو سرکار ہے، کسی نے بھی کسی مسلمان کو امیدوار نہیں بنایا. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بس غلامی کرتے رہیں، ان کو ووٹ دیتے رہیں اور ووٹ دے کر ان کو اقتدار کی کرسی تک پہنچاتے رہیں. ہماری حیثیت یہی رہے، اس سے زیادہ نہیں. بارات آپ نے دیکھی ہوگی کتنی شان کے ساتھ نکلتی ہے، اور اس میں سب سے آگے بینڈ باجے والے لوگ ہوتے ہیں جن کا لباس آپ دیکھو گے تو حیرت کرو گے. سر کے اوپر پگڑی بھی ہوتی ہے، کلادار پگڑی. جب بارات چلتی ہے تو سب سے آگے وہی لوگ ہوتے ہیں، اور جب شامیانہ اور منڈپ آتا ہے تو جو سب سے آگے تھے وہ دو سائڈ میں کنارے ہو جاتے ہیں، اور پیچھے کی پوری بارات آتی ہے شامیانے اور منڈپ میں، اور ان میں سے کچھ لوگ جا کر کے اسٹیج پر اور کرسیوں پر براجمان ہو جاتے ہیں. آج ملک کی موجودہ سیاست میں مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ ہمیں بھی بینڈ باجے والوں کی حیثیت دے دی گئی ہے. جب الیکشن آتا ہے تو سب سے آگے ہمیں ہی رکھا جاتا ہے. کسی نے کہا ہے کہ ملک کا مسلمان یتیم خانے کے اس بچے کی طرح ہے، اس یتیم کی طرح ہے کہ جب الیکشن آتا ہے تو اسے گود لے لیا جاتا ہے، اور جب الیکشن ختم ہو جاتا ہے تو اس کو واپس یتیم خانے میں چھوڑ دیا جاتا ہے. آج ملک کے مسلمانوں کی یہ حیثیت ہے. انات آشرم اور یتیم خانے میں یتیم بچوں کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ آج ملک میں مسلمانوں کی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے بالکلیہ کنارہ کشی اختیار کر لی تھی. ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ جب اس کام کو کریں گے اور اس جماعت میں شامل ہوں گے تو آپ بھی وہی کریں جو لوگ کر رہے ہیں. ایسا ضروری نہیں، آپ کی مرضی کی بات ہے. آپ وہاں جا کر کے اپنے بس بھر تو کوشش کر سکتے ہیں، آپ پوری دنیا کو روشن نہیں کر سکتے، لیکن ایک چھوٹا چراغ جلا کر کے اتنی روشنی تو آپ کر سکتے ہیں نا. ملک آزاد ہوا، دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلے آواز مسلمانوں کی طرف سے اٹھی تھی. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ملک غلام ہو گیا ہے، ملک غلام ہو گیا ہے، اور غلامی کی وجہ سے ایمان والوں پر فرض ہو گیا ہے کہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے جد و جہد اور کوشش کریں. یہ فتویٰ دیا تھا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے، اور اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلے فتویٰ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے دیا، جس کی پاداش میں ان کے یہ جوڑ اکھاڑ دیے گئے تھے کہ یہ لکھنے کے لائق نہ رہے. آزادی کی لڑائی سب سے پہلے ہم نے شروع کی.
اور 100 سال تک اس آزادی کی لڑائی میں کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں تھا، تنے تنہا مسلمان دیش کی آزادی کے لیے میدان میں تھا۔ لیکن 100 سال کے طویل عرصے سے جو تجربہ حاصل ہوا وہ یہ کہ مسلمان تنے تنہا دیش کو آزاد نہیں کروا سکتا، برادران وطن کو ساتھ میں لینا پڑے گا، اور یہ کام کیا گیا۔ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی گوہر، جن کی بمبئی میں کوٹھی تھی، انہوں نے اپنی کوٹھی فروخت کی، اور جو پیسہ آیا تو پھر موہن داس کرم چند گاندھی کو ساؤتھ افریقہ سے لایا گیا، اور یہاں لا کر کے ان کو مسلمانوں نے اپنے کاندھے پر بٹھا کر کے گھمایا، اور وہ پیسہ جو کوٹھی بیچ کر کے حاصل ہوا تھا اس کام میں خرچ کیا گیا۔ اور مسلمانوں نے، ہمارے اکابرین علماء نے موہن داس کرم چند گاندھی کو مہاتما کا خطاب دیا۔ برادران وطن کو ساتھ لے کر کے جدوجہد کی گئی۔ کانگریس پارٹی کا قیام عمل میں آیا، پھر علماء کو ایک تنظیم کی ضرورت تھی تو جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا 1919 میں، اور جمعیت علماء اس وقت سیاسی طور پر ایک جماعت تھی، ایک سیاسی جماعت تھی، 1919 تک قائم رہی، 1919 میں قائم ہوئی اور ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتی رہی۔ اسی جماعت کے علماء کرام کی دین ہے کہ انہوں نے کانگریس پارٹی کا ساتھ دیا تھا یا کانگریس پارٹی کا ساتھ لیا تھا اور دیش کی آزادی کے لیے جدوجہد اور کوشش کی تھی۔ دنیا اس بات کو جانتی ہے، تاریخ میں یہ بات محفوظ ہے کہ کانگریس پارٹی ہو یا برادران وطن ہو، ملک میں آزادی ایسی نہیں چاہتے تھے جیسی آزادی آج ہے، وہ جزوی آزادی کے طلبگار تھے۔ جمعیت علماء نے اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں ایسی آزادی چاہیے جس میں سارا اختیار ہمارے پاس ہو۔ مکمل آزادی کا مطالبہ جمعیت علماء کی ورکنگ کمیٹی کا فیصلہ تھا، اور جہاں جہاں جمعیت علماء کی کل ہند مجلس منتظمہ کا اجلاس ہوا، یہ تجویز رکھی گئی، اس کو منظوری دی گئی۔ جمعیت علماء کا مطالبہ تھا جو بعد میں ملک کا مطالبہ بنا، اور اس کے بعد جب ملک آزاد ہوا تو مکمل آزادی ملی، ورنہ سیاسی پارٹیاں اس وقت جزوی آزادی مانگ رہی تھی۔ آج جو ملک میں برسر اقتدار پارٹی ہے یہ تو انگریزوں کی پٹھو تھی، انگریزوں کے لیے جاسوسی کیا کرتی تھی۔ آزادی کی لڑائی میں ان کی کہیں دور دور تک ان کی شرکت نہیں ہے، انہوں نے کبھی آزادی کا مطالبہ بھی نہیں کیا۔ اور جب ملک آزاد ہوا اور اس ملک کے لیے جب قانون بننا تھا تو جمعیت علماء کے اکابرین نے ہمیشہ کانگریس پارٹی کے ساتھ رہتے ہوئے آزادی کی لڑائی لڑتے ہوئے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ملک آزاد ہوگا، ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا، غیر مذہبی دستور ہوگا۔ اور اس وعدے کو جمعیت علماء کے اکابرین نے کانگریس پارٹی کو مجبور کیا، اور جو کمیٹی بنی تقریباً 250 افراد اس کمیٹی میں تھے، جس کمیٹی کے سربراہ اور صدر ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر تھے۔ یہ دستور جو بنا جمعیت علماء کے اکابرین اس کمیٹی میں شامل تھے، اور ملک کا دستور بنا، اور وہی دستور چل رہا ہے۔ آج وہ لوگ جو کبھی انگریزوں کے پٹھو تھے اور ان کے تلوے چاٹتے تھے، ان کے لیے جاسوسی اور مخبری کیا کرتے تھے، آج وہ لوگ برسر اقتدار ہیں اور ملک کے دستور کو بدلنا چاہتے، ملک کے سنویدھان کو بدلنا چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ اب کی بار 400 پار چلے جائیں گے تو یہ دستور وہ بدل دیں گے، بلکہ ختم کر دیں گے۔ ہم نہیں کہتے، ہم تو سننے والوں میں ہیں۔ آج اس فیلڈ میں میدان سیاست میں جو تنظیمیں ہیں، جو لوگ ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو ملک کا دستور ختم ہو جائے گا، ایسا ہوا تو ملک میں انتخابات ختم ہو جائیں گے۔
سیکولرزم ختم کر کے بادشاہت اور رجواڑا آ جائے گا. ہم نہیں کہتے، ہم تو سننے والوں لوگوں میں سے. آج جو لوگ یہ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، ہم تو سن رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں. اسی دستور کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پھر آپ کو ووٹ دینے کا حق بھی نہیں رہے گا. انتخابات ختم ہو جائیں گے، ووٹ دینے کا حق نہیں رہے گا، اور اگر ووٹ دینے کا حق بھی رہا تو مسلمان کو ووٹ دینے کا اختیار نہیں رہے گا. آج ملک کو انتہائی نازک موڑ پر پہنچ چکا ہے، انتہائی نازک موڑ پر پہنچ چکا ہے، اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیاست کو سمجھیں، اسلامی سیاست کو سمجھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ اسلامی حکومت جو مدینہ منورہ میں قائم تھی، 2.5 سالہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت جو حضور کی جگہ پر قائم تھی، اس کے بعد 10 سال حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ اقتدار تھا، پھر 12 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر تقریباً 4.5 سال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 30 سال کا جو زمانہ تھا یہ اسلامی سیاست اور اسلامی حکومت اور اسلامی خلافت کا تھا. یہ پوری دنیا کے لیے منشور ہے. حضرت عمر کا زمانہ تھا اور حضرت عمر نے 10 سال میں حکومت چلا کر کے 25 لاکھ سے زائد مربع میل پر حکومت تھی حضرت عمر ابن خطاب کی، 25 لاکھ مربع میل سے زیادہ. ہم نہیں کہتے، گاندھی نے یہ بات کہی ہے کہ اگر اسلام کو ایک عمر ابن خطاب اور مل گیا ہوتا تو پوری دنیا میں اسلامی حکومت کے علاوہ کوئی حکومت نہیں ہوتی. ہم کہیں گے تو لوگ بولیں گے تم اپنی دہی کو تو سبھی میٹھا کہتے، اپنے لوگوں کی تو آپ تعریف کرو گے، لیکن جو مسلمان نہیں ہیں لیکن کچھ سمجھتے ہیں، کچھ جانتے ہیں، آج ان کا یہ کہنا ہے، ہم نہیں کہتے. آج ملک میں آواز ہے، آپ نے بار بار سنی ہوگی، 80 اور 20 کی، کہ ایک طرف 80 ہیں ایک طرف 20 ہیں. یہ 20 کون ہے؟ ہم ہیں. اس جملے کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر یہ ہے کہ ٹارگیٹ ہم ہیں. اس ملک کو ہم سے اور ہمارے مذہب سے پاک کرنے کی سازش اور کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ 20% جو لوگ ہیں ان سے ان کا مذہب چھین لیا جائے اور اس ملک کو ان کے وجود سے پاک کر دیا جائے. میں نے عیدگاہ سے یہ بات کہی تھی کہ CAA کا قانون بن چکا ہے. اس ملک میں مسلمانوں کے علاوہ جو لوگ ہوں گے جن کے پاس ہندوستانی ہونے کی شہریت، ہندوستانی شہریت ہونے کے ثبوت نہیں ہوں گے، ان کو یہاں کی شہریت دی جائے گی CAA قانون کے تحت. اور اگر کوئی مسلمان ہوگا اور اس کے پاس کاغذات اور ثبوت نہیں ہوں گے تو اس کو ہندوستانی شہریت نہیں دی جائے گی اور اس کو ڈیٹینشن کیمپ میں ڈال دیا جائے گا. پھر وہ تمہارے باپ بھی ہو سکتے ہیں، ماں بھی ہو سکتی ہے، بیوی بھی ہو سکتی ہے، بھائی بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، جس کو کھلی ہوئی اوپن جیل میں ڈال دیا جائے گا. نہ تم ان سے مل سکو گے نہ وہ تم سے مل سکیں گے. اور یہ جو قید ہوگی زندگی بھر کی ہوگی، تا دم حیات انہیں قید میں رہنا پڑے گا. یہ قانون بن چکا ہے. اگلا قانون بننے والا ہے NRC کا، جس میں آپ سے آپ کے ہندوستانی ہونے کے ثبوت مانگے جائیں گے. اور یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے. CAA کا قانون پاس ہو چکا ہے اور اس کو نافذ کیا جا چکا ہے. اگلا قدم ہوگا NRC کا، جس میں آپ سے ہندوستانی ہونے کے ثبوت مانگے جائیں گے. گھر گھر آ کر کے گھر کے ہر فرد کے متعلق ہندوستانی ہونے کا ثبوت مانگا جائے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے آپ اپنے ہندوستانی ہونے کے ثبوت و شواہد اکٹھا کر لیں.
خدا نہ کرے وہ دن آئے اور پھر آپ کے گھر میں خدا نہ کرے کوئی ایسا فرد ہو جس کے پاس کاغذات نہ ہو، تو اسے گرفتار کر کے لے جایا جائے گا اور زندگی بھر کے لیے اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ آج انتہائی فیصلہ کن موڑ پر ہمیں پارلیمنٹ الیکشن میں ہم لوگوں کو ووٹ دینے کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ آج ہمارے پاس یہی اختیار ہے اور اسی کے ذریعے سے ہم جس کو چاہیں اقتدار میں رہنے دیں اور جس کو چاہیں اقتدار سے ہٹا دیں۔ یہ اختیار ہمیں ووٹ کے ذریعے سے ملا ہے اور ہم ووٹ دینے بھی نہیں جاتے، ہم ووٹ دینے بھی نہیں جاتے۔ پارلیمنٹ الیکشن میں مسلمانوں کو اتنی زیادہ غفلت اور کوتاہی میں دیکھا گیا کہ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور یہ آج کی بات نہیں ہے۔ 1952 میں جب ہندوستان میں پہلا الیکشن ہوا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک یہی سلسلہ ہے کہ ہم ووٹ دینے میں کوتاہی کرتے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم 100% ووٹ کریں۔ کتنے ووٹنگ کریں؟ 100% ووٹنگ کریں۔ ہم اپنے گھر کی پوری ووٹ ڈالنے کی کوشش کریں، اور جہاں ہم کوشش کر کے یہ کام کروا سکتے ہیں ہم ان کو بھی 100% ووٹنگ کے لیے آمادہ و تیار کریں۔ اور اس سلسلے کی جو جد و جہد اور کوشش ہے اسے آج سے اختیار کرنا ضروری ہے۔ آج آپ جائیں اور اپنے گھر کے ہر اس فرد کے لیے جسے ووٹ دینے کا اختیار ہے سلپ لے کر کے آئیں، ووٹنگ سلپ لے کر کے آئیں، اور یہ دیکھیں کہ اسے کہاں ووٹ دینے کے لیے جانا ہے۔ جس دن ووٹنگ ہو اس دن بھاگ دوڑ کرنا آپ کو لیے بہت مشکل ہوگا اور اس دن آپ کا کام نہیں ہو سکے گا۔ ہندوستانی ہونے کے ثبوت و شواہد میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے ہندوستان میں رہتے ہوئے ووٹ دیا ہے، ووٹر لسٹ میں آپ کا نام ہے اور آپ نے ووٹ دیا ہے، یہ بھی ایک ثبوت ہے، اور جس کو حاصل کرنا ہم سب کی ذمہ داری۔ اکابرین علماء نے، ہندوستان بھر کے علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پورے ملک میں مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے۔ مالیگاؤں میں مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب، مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب، قاری اخلاق احمد جمالی صاحب، شاہد اقبال صاحب، صوفی نور العین صابری صاحب، حاجی اطہر حسین اشرفی صاحب، مولانا شکیل احمد فیضی صاحب، ڈاکٹر رئیس احمد رضوی صاحب، کل جماعتی تنظیم اور اسی طرح دیگر علماء کرام، ان تمام لوگوں کی دستخط کے ساتھ یہ پوری شہر کی تمام مسجدوں میں یہ تحریر پہنچائی گئی ہے، جس کا عنوان یہ ہے کہ لوک سبھا انتخاب 2024 میں ووٹ دینے کے لیے علماء کرام اور ذمہ داران جماعت کی ملت اسلامیہ مالیگاؤں سے دردمندانہ اپیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ 2024 کے لوک سبھا کے الیکشن کی تاریخوں کا اعلان ہو چکا ہے۔ ہمارے علاقے میں 20 مئی بروز پیر 2024 کو الیکشن ہوگا۔ یہ الیکشن کئی پہلوؤں سے ماضی کے مقابلے میں ہم سب کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارا ملک بھارت اس وقت تاریخ کے انتہائی فیصلہ کن موڑ پر ہے۔ اس الیکشن سے غفلت برتنا اور ووٹ نہ دینا ملک و ملت کے لیے بڑے خسارے کا سبب بنے گا۔ ووٹ جمہوری نظام میں مختلف پارٹیوں کے اقتدار میں باقی رہنے یا نہ رہنے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے ملک اور اپنے دین کے تحفظ کے لیے ہر ممکن مثبت اقدامات کرنے کا حکم دیا ہے۔ علماء کرام کا اتفاق ہے کہ جمہوری ملک میں ووٹ دینا ایک طرح کی گواہی اور دینی فریضہ ہے جس کا درست استعمال ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اسی پس منظر میں آپ سے علماء کرام نیز مختلف مکاتب فکر کے ذمہ داران یہ درخواست کر رہے ہیں کہ جس دن آپ کے حلقے میں الیکشن ہو خود
اور اپنے اہل خانہ سمیت اول وقت میں ووٹ دیں، پہلی گزارش۔ دوسری گزارش، اپنے اطراف کے لوگوں میں بھی بیداری پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ تیسری گزارش، اپنے ووٹوں کو تقسیم ہونے سے بچائیں اور غیر اہم اور غیر سنجیدہ لوگوں کو ووٹ بالکل نہ دیں۔ آج ایسے دسیوں لوگ کھڑے ہو گئے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو وارڈ کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتے، آج لوک سبھا میں امیدواری کر رہے ہیں۔ آپ سوچو تو صحیح وہ کیوں کھڑے ہوئے؟ ایک عنوان میں آپ کو دے رہا ہوں سب کی طرف سے کہ آپ سوچو تو صحیح وہ کیوں کھڑے ہوئے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو کھڑا کیا گیا ہے جیسے ماضی میں لوگوں کو کھڑا کیا گیا تھا۔ جو اپنے وارڈ کا الیکشن نہیں جیت سکتے وہ پارلیمنٹ میں امیدواری کر رہے ہیں۔ آپ سوچیں، اور اگر ممکن ہو تو آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کیوں امیدواری کر رہے ہو۔ جن کے 100% ہارنے کا ہمیں یقین ہے، 100% ہارنے کا یقین ہے، وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اگر 1% بھی ان کے جیتنے کی امید ہوتی یا چانس ہوتا تو بات کی جا سکتی تھی۔ ان کے تو 100% ہارنے کا امکان، اور اس کے باوجود وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اس لیے ایسے غیر اہم اور غیر سنجیدہ لوگوں کو ووٹ بالکل نہ دیں۔ نمبر 4، ووٹ دینے سے پہلے ووٹر ہیلپ لائن ایپ کے ذریعے یا BLO کے پاس جا کر اپنا نام ووٹر لسٹ میں چیک کریں اور ووٹ دینے کے لیے سلپ حاصل کریں۔ نمبر 5، ووٹ دینے جاتے وقت شناختی کارڈ، آدھار کارڈ ساتھ لے کر جائیں۔ نمبر 6، جو لوگ اس معاملے میں ملک و ملت کی مدد کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ ووٹر لسٹ میں نام درج کرنے یا نام کو تلاش کرنے میں لوگوں کی مدد کریں۔ اور نمبر 7، تمام کلبوں اداروں کے ذمہ داران سے گزارش ہے کہ اس کام کو اپنا دینی و ملی فریضہ سمجھ کر 100% ووٹ کروانے کی کوشش کریں تاکہ خاطر خواہ نتائج حاصل ہو سکے۔ ہم ایک بار پھر تمام ملت اسلامیہ کے ایک ایک فرد سے درد مندانہ گزارش کرتے ہیں کہ ملک و ملت کی بھلائی اور اپنے بہتر مستقبل کے لیے 20 مئی بروز پیر ووٹ دینے ضرور جائیں۔ ووٹ دینا نہ صرف ہماری ملکی ذمہ داری ہے بلکہ ہمارا دینی و شرعی فریضہ بھی ہے۔ اللہ ہماری کوششوں کو ملک و ملت کے لیے ثمر آور فرمائے، آمین۔ یہ اپیل شہر کے علماء کرام آپ سے کر رہے ہیں، اور آج اور اگلے ہفتے شہر کی تمام مسجدوں میں یہ گزارش، یہ اپیل پڑھی جائے گی اور آپ تک یہ پیغام پہنچانا تھا۔ اس اپیل کے ذریعے اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے ہمیں اپنی غلط فہمی ختم کرنی ہوگی۔ سیاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ سیاست ہماری شریعت کا ایک حصہ ہے اور بہت اہم حصہ ہے۔ ماضی میں 10 سال پہلے میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ خدمت کا سب سے بڑا میدان ہے، خدمت کا سب سے بڑا میدان ہے۔ آپ اس میں رہ کر کے ہر وہ کام کر سکیں گے جو سماج کی اور سماج میں رہنے والے افراد کی ضرورت ہے، ورنہ آپ کو ایرے غیرے نتھو خیرے لوگوں کے پاس جانا پڑے گا اور ان کے پیچھے پیچھے گھومنا پڑے گا۔ اس لیے اسلامی سیاست کو سمجھیے، اپنی ذمہ داری کا احساس کیجیے۔ آپ ایسا نہ سمجھیں کہ سیاست کا اسلام سے کیا تعلق ہے۔ اسلام نے دنیا والوں کو سیاست سکھائی ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام ہر زمانے میں یہ کام کرتے رہے۔ میں نے بخاری شریف کی حدیث آپ کو سنائی ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہم السلام ان میں رہ کر کے سیاست کیا کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب کبھی کوئی نبی انتقال کر جاتا تھا تو اس کی جگہ دوسرا نبی لے لیتا تھا اور وہ لوگوں کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ یہ ہے سیاست، اور یہ ہے ہمارا کام، یہ ہے ہمارا کام، اس لیے کہ یہ کام نبیوں نے کیا ہے۔
یہ کام ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اسلامی حکومت کی داغ بیل مدینہ منورہ میں ڈال کر 30 سالہ حکومت کا وہ نظام اور مثال پیش کیا ہے جس کی مثال آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھ لے۔